کو اگر مائنس کرتے ہیں تو نصاب پورا نہیں بنتا، تو اس کو مائنس کر دیا جائے گا اور اس کے پاس نصاب مکمل نہیں ہو رہا تو اس کے ذمہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اچھا، شکریہ مفتی صاحب۔ یہ کمیٹی پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے ذرا۔ پھر میں زکوٰۃ ادا کروں گا 3.5 لاکھ۔ اسی طرح سے اگر کمیٹی مجھے وصول ہو چکی ہے، مثال کے طور پر 5 لاکھ کی ہی کمیٹی تھی، مجھے وصول ہو چکی ہے، اب 5 لاکھ کی کمیٹی وصول ہوئی ہے، میرے پیسے گئے ہوئے 2.5 لاکھ، تو یوں مجھے اضافی وصول ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھا جائے گا کہ گویا میرے ذمے قرض آ گیا ہے۔ جب یہ میرے ذمے قرض ہے، جب میں حساب کرنے بیٹھوں گا تو اس 2.5 لاکھ کو میں مائنس کر دوں گا۔ مائنس کرنے کے بعد پھر دیکھوں گا کہ اگر نصاب کے بقدر مال بچتا ہے یا اس سے زیادہ بچتا ہے تو صاحب نصاب ہوں اور زکوٰۃ دوں گا، اور اگر اس کو مائنس کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میرے پاس نصاب سے کم مال بچتا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کا کیا حساب ہو؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ زکوٰۃ کی تاریخ کون سی ہے، کیا رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا کسی اور مہینے میں بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے؟ اس کے بارے میں ایک سادہ سا اصول یہ ہے کہ جیسے ہر ایک شخص کی تاریخ پیدائش الگ الگ ہے، اسی طرح سے ہر ایک کی تاریخ زکوٰۃ الگ الگ ہے۔ تاریخ زکوٰۃ وہ ہوتی ہے جس دن کوئی شخص پہلی مرتبہ نصاب کا مالک بنا ہے، بس یہ اس کی تاریخ زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پر 1 شعبان کو ایک بندے کے پاس مال اتنا آیا کہ وہ صاحب نصاب بن گیا، اب وہ 1 شعبان اپنے پاس نوٹ کر لے، اس کی تاریخ زکوٰۃ ادا کرنے کی 1 شعبان ہے۔ آئندہ سال میں جب 1 شعبان ہوگا تو اس دن بھی اگر یہ صاحب نصاب ہوگا تو یہ شخص اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر آئندہ سال میں صاحب نصاب نہیں ہے اس کے ذمہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو گویا اس کے جس دن پہلے دن صاحب نصاب بنا ہے وہی اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے۔ یہ ایک سوال۔ دوسرا سوال آپ نے کیا فرمایا تھا کہ زکوٰۃ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ تو 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے، 1 لاکھ پر 2.5 روپیہ زکوٰۃ ہے۔ اس کا آسان سا حساب لگانے کے لیے ایک فارمولہ یہ ہے کہ آپ یوں لکھ لیتے ہیں، جو مال آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، نقدی کتنی ہے، مال تجارت کتنا ہے، ان ساروں کا ایک فگر لے لیں بھی کتنا میرے پاس اماؤنٹ بنتی ہے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سب میں لکھتا ہوں تو یہ 5 لاکھ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے لوگوں سے قرض لینا ہے جو میں نے دیا ہوا ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کرتا ہوں، 1 لاکھ وہ ہے تو یہ 6 لاکھ بن جاتا ہے۔ یہ وہ اموال بن گئے ہیں جو قابل زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ ایبل ایسٹس اس کو کہتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر میں نے یہ کرنا تھا کہ جو میرے ذمے لوگوں کا ہے وہ میں نے واپس میں سے مائنس کرنا ہے، تو میں اس کا حساب کروں گا کہ میں نے لوگوں کا دینا کتنا ہے۔ تو میں نے حساب کیا تو 2 لاکھ میرے ذمے بنتا ہے جو میں نے لوگوں کا دینا ہے، 2 لاکھ بنتا ہے جو لوگوں کا دینا ہے، تو میں اس کو 6 لاکھ مائنس 2 لاکھ برابر 4 لاکھ۔ اب اس 4 لاکھ کا 2.5%، اس 4 لاکھ کو 40 پہ جب تقسیم کر دوں گا تو جواب 2.5% آ جائے گا۔ تو جو اس کا جواب آ جائے گا وہ میرے ذمے زکوٰۃ بنتی ہے جو میں نے ادا کرنی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ مصارف زکوٰۃ کیا ہے اور کیا یہ اداروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے تو کس قسم کے اداروں کو ہم دے سکتے ہیں اور کس قسم کے اداروں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ مصارف زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن اموال زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کیا، نصاب کا تذکرہ نہیں کیا۔ اموال زکوٰۃ کا تذکرہ، نصاب کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ہے، لیکن مصارف زکوٰۃ کی اہمیت اتنی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ الگ سے قرآن پاک کے اندر فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ یہ پوری آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ متعین کر دی ہیں۔ اب وہ کون کون سے مصارف زکوٰۃ ہیں؟ فقراء ہیں، مساکین ہیں۔ فقراء مساکین وہی ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہوتے، یہ پہلے بات گزری ہے، جن کے پاس جو صاحب نصاب نہیں ہیں وہ مساکین ہیں، وہ فقراء ہیں۔ اور اس میں ایک بات اضافی میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ ضرورت سے زائد اگر کسی کے پاس مال ہوگا، ضرورت سے زائد مال، ضرورت سے زائد اس کو کہتے ہیں جو مجھے روز مرہ کے استعمال میں نہ اس کی ضرورت ہے، اگر اس کو میں الگ بھی کر دیتا ہوں تو مجھے کوئی مشقت نہیں آتی ہے۔ اگر مشقت آتی ہے، مثال کے طور پر ایک بندے نے گاڑی رکھی ہوئی ہے تو یہ گاڑی اس کی ضرورت کی ہے، اے سی لگایا ہوا ہے یہ اس کی ضرورت کا ہے، فریج رکھا ہوا ہے یہ ضرورت کا ہے، موبائل استعمال کرتا ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ ضرورت کی بنتی ہیں۔ لیکن ایک بندے نے اپنے گھر کے اندر ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے ہیں،
اب ان کو اگر ہٹا بھی دیے جائے تو کوئی مشقت نہیں. ایسے برتن رکھے ہوئے ہیں چاندی کے یا کہ پیتل کے جو کبھی استعمال نہیں ہوتے سال بھر میں, لیکن رکھے ہوئے ہیں خوبصورتی کے لیے, تزئین کے لیے, یہ ضرورت سے زائد ہے. اور ایک بندے کے پاس اگر نصاب پورا نہیں ہو رہا لیکن ضرورت سے زائد مال ہے, یہ مال اگر اس کی قیمت بھی لگا لیں تو وہ نصاب کے برابر ہو جاتا ہے, تو اس پہ زکوٰۃ تو فرض نہیں بنتی, لیکن یہ مستحق زکوٰۃ نہیں رہتا. ٹھیک ہے, یہ مستحق زکوٰۃ نہیں رہتا. تو مصارف زکوٰۃ میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جو مساکین ہیں, جو فقراء ہیں, جو مستحق, جو جن کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے, وہ یہ لوگ آتے ہیں مصارف زکوٰۃ میں. جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ اداروں کو زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی, تو ادارے کی عمارت پر, عمارت کی بلڈنگ پر, اس کی دیواروں پر تو زکوٰۃ بالکل نہیں لگتی. جب بھی ہم کسی ادارے کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو حقیقت میں ہم ان ادارے والوں کو نمائندہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہماری یہ زکوٰۃ اس مصارف میں جا کر دے دو جو مصارف ابھی بیان کیے. فقراء ہیں, مساکین ہیں, غرباء ہیں, یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں, ان کو جا کر زکوٰۃ دیں. اگر تو کسی ادارے نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے, یہ نظام ان کے پاس موجود ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور اس کے بعد مستحقین کی پوری پہچان کر کے پھر ان تک پہنچاتے ہیں, ان کو تو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی چونکہ وہ مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں. جن اداروں میں یہ نظام موجود نہیں ہے, بہت سارے ہسپتالوں میں, لاہور میں سوائے 1-2 ہسپتالوں کے باقی کسی ہسپتال میں نظام موجود نہیں. تو 1-2 ہسپتالوں کے اندر یہ نظام موجود ہے, باقی اس کے علاوہ کسی ہسپتال میں بھی نظام موجود نہیں. وہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں, کبھی اس سے عمارت کھڑی کر دیتے ہیں, کبھی اس سے کافروں پہ خرچ کر دیتے ہیں, کبھی غیر مسلموں پر خرچ کر دیتے ہیں, کبھی وہ لوگ کے جو مستحقین نہیں ہیں, وہ خود صاحب نصاب ہیں, وہ ان پہ خرچ کر دیتے ہیں. بس ایک ہی لائن میں جو آ رہا ہوتا ہے سب پہ خرچ ہو رہا. تو اس قسم کے جو ادارے ہیں جن کے ہاں نظام ہے ہی نہیں ہے زکوٰۃ کا سرے سے, کہ مستحقین کی پہچان کرنے کو کوئی طریقہ نہیں, کوئی سسٹم نہیں, ان اداروں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جن کے پاس نظام موجود ہے, اکثر مدارس کے اندر یہ نظام ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس جو طلباء ہوتے ہیں ان سے اجازت لیتے ہیں, اجازت لینے کے بعد پھر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں, اور پھر ان کے اس کے بعد ایک پورا نظام ہے, اس کے مطابق اس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ سسٹم اگر کسی ادارے میں ہو تو وہاں یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, اور اگر یہ سسٹم موجود نہیں ہے تو وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مفتی صاحب بس 1-2 سوالات رہ گئے ہیں, معذرت. بہت بہت شکریہ تمام علماء کا جو یہاں تشریف لائے, اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. تو ایک اہم سوال یہ ہے, مستحق کیسے معلوم ہوں گے کہ یہ جناب لوگ مستحق ہیں, اور دوسرا یہ تھوڑا سا فطرانے کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں. میں نے مختصر سا اس میں بات کر دی کہ مستحق کیسے معلوم ہوگا. تو اس کو معلوم کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں بنتی ہیں. 3 قسمیں بنتی ہیں لوگوں کی. ایک قسم وہ ہے جن کے ذمے ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں. ایک قسم وہ بنتی ہے کہ جو زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں, مستحقین زکوٰۃ. ایک ان دونوں کے درمیان میں ہے کہ ان کے ذمے زکوٰۃ واجب بھی نہیں اور وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے. یہ 3 قسمیں ہیں. اب ان کو سمجھنا کیسے ہے؟ جو 4 قسم کے اموال بتائے ہیں کہ زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر بنتی ہے, سونا, چاندی, مال تجارت اور نقدی. اگر تو کسی بندے کے پاس یہ 4 مال ان میں سے کوئی ایک یا ان کا مجموعہ قرضوں کو نکالنے کے بعد نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ذمے کو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یہ پہلی قسم. دوسری قسم وہ ہے کہ جن بندوں کے پاس یہ 4 اموال تو پورے نہیں بنتے, اس کے پاس پیسے تو ہیں 50,000 روپیہ, چاندی اس کے پاس نہیں ہے, سونا اس کے پاس نہیں ہے, اس نے چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی ہے جس میں 20-30 ہزار روپے کا مال ڈالا ہوا. اب اس کا مال تجارت بھی اور مال تجارت کے ساتھ پیسے بھی, دونوں کو اکٹھا کرنے کے باوجود 80,000 روپے بن رہا ہے. اب اس کے ذمہ زکوٰۃ تو نہیں ہے, لیکن جب اس کے گھر میں دیکھا تو اس کے گھر میں ایک ٹی وی لگا ہوا ہے جس کی قیمت 30,000 روپے ہے. اب ٹی وی شرعی ضرورت نہیں ہے, نہ اس کو گھر سے ہٹانے سے کوئی مشقت پڑتی ہے, یہ ضرورت سے زائد ایک چیز ہے. اس ضرورت سے زائد چیز کو جب شامل کرتے ہیں اس نصاب والے زکوٰۃ والے اموال کے ساتھ تو یہ اب 1 لاکھ سے بھی اوپر چلی جاتی ہے اماؤنٹ, اور نصاب پورا ہو رہا ہے 80,900 پر. مولانا پھر یہ موبائل, سیل فونز جو قیمتی تر نہیں, وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے, ٹی وی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. ایون جیسے موبائل تو اگر بند ہو جاتے ہیں تو کتنی مشقت لوگوں کو ہو رہی ہے, بڑی واضح ہے. سروس اگر بند ہو گئی ہے تو کتنی مشقت ہو رہی ہے لوگوں کو, بڑا واضح ہے. لیکن اگر ٹی وی بند ہو جاتا تو کیا مشقت ہوگی؟ کوئی مشقت بھی نہیں. تو ٹی وی تو ضرورت سے زائد ہے, موبائل ضرورت میں آتا ہے. اس وجہ سے میں مثال عرض کر رہا تھا کہ اس کے
50,000 بھی ملا لیے, دکان کے پیسے بھی ملا لیے تو 80,000 بنے, لیکن 30,000 کا ٹی وی ساتھ ملایا تو اب یہ نصاب سے اوپر چلا گیا ہے. جب یہ نصاب سے اوپر چلا گیا ہے اب اس کے ذمے زکوٰۃ دینا نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو زکوٰۃ والی 4 چیزیں وہ پوری نہیں ہوئی, لیکن زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا اس وجہ سے کہ ضرورت سے زائد چیز جب ساتھ ملی ہے تو وہ نصاب سے اوپر چلا گیا. اب آخری بندہ رہ گیا ہے جس کے پاس یہ 4 مال بھی اور ضرورت سے زائد بھی سب کچھ ہی جمع کر لیے ہے اور وہ پھر بھی نصاب کے برابر نہیں ہو رہا ہے, تو وہ بندہ مستحق زکوٰۃ کہلاتا ہے. جزاک اللہ. مولانا فرما دیں کہ فطرانہ کتنا واجب ہے اور کس پر؟ گھر کے جتنے افراد اولاد ہوتی ہے تو اس کا اپنے ذمہ ہوتا ہے, لیکن اگر کشمش کے اعتبار سے دیکھتے ہیں چاروں میں اختیار ہے کہ راہ میں جتنا خرچ ہوگا. بہت بہت شکریہ تمام علماء اکرام کا اور تمام سامعین اور معززین کا جو ہمارے اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں. ایک سوال اور ہے جی. مستحق کتنا نصاب, اس کا بھی کوئی نصاب ہے یا بغیر نصاب کے ہر کسی پہ امیر غریب ہر کسی پہ واجب ہے؟ اس کے متعلق اس کا جو نصاب ہے وہ قربانی والا نصاب ہے, زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہوتا بلکہ وہ قربانی والا جو نصاب ہے. قربانی والے نصاب میں 5 چیزیں آتی ہیں: سونا, چاندی, نقدی, مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. یہ 5 چیزیں ان کا مجموعہ اور پھر اس کی قیمت اگر نصاب کے برابر ہوگی تو پھر فطرانہ واجب ہوگا, ورنہ واجب نہیں ہے. جزاک اللہ. جمعیت علماء اسلام سٹی کوٹ عبد المالک کے آفیشیل پیج سے تمام سامعین کا شکریہ, اور ہم ان کا بھی اس ادارے کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو 2008 سے معاملات کے میدان میں احیاء دین کے لیے کوشاں ہے. کاروباری اور پروفیشنل حضرات کو معاملات میں عملی رہنمائی فراہم کر رہا ہے. کاروباری معاملات میں تمام شعبہ جات میں علمی اور شرعی رہنمائی فراہم کرتا ہے. جناب ادارہ نافع سے تشریف لائے ہوئے جامعۃ الرشید کے فاضل محترم جناب حضرت مولانا مفتی مزمل رسول صاحب, تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ آپ حضرات بھی اسی طرح رمضان ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے سامعین رہیں گے, اور آپ سے آخر پہ ایک ہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پیج کو شیئر کریں اور فروغ دین میں معین ثابت ہو. جزاک اللہ. بیان ہو گیا نا ریکارڈ شروع والا؟ بیان مفتی صاحب ہو گیا نا ریکارڈ فضا؟ ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہو گیا. فری نے سارے؟ ہاں جی. مولانا ابو بکر صاحب کا بھی ہو گیا جی. بس ٹائم کیا